نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، جملہ فورمز کے جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، رفقا و اراکین، اور آج کی اس ماہانہ درس عرفان قرآن کی مبارک علمی اور روحانی اور تربیتی نشست میں تشریف لائے ہوئے تمام خواتین و حضرات، آج کی نشست استقبال ربیع الاول کے عنوان سے ہے، کیونکہ یہ ماہ مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس لیے پوری روئے زمین پر عشاقان کرام اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کریں اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم جو بات سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ اس زندگی کا مقصد، اس دنیا میں آنے کا مقصد دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا ہے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو کامیاب زندگی اس کی ہوئی جو اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیتا ہے، تعلق قائم کر لیتا ہے۔ 3 درجے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم کہتے ہیں جاننا، جسٹ جاننے کا نام علم ہوتا ہے، اور جاننا کافی نہیں ہوتا۔ جاننے کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے پہچاننا، یعنی جسے جانا گیا ہے کہ وہ کائنات کا مالک ہے، خالق کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کی پہچان کی جائے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، عرفان حاصل کیا۔ یہ عرفان پھر اگلا درجہ آ جاتا ہے۔ پھر عرفان بھی کافی نہیں ہے،
عرفان کے بعد پھر ایک مقام ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ ایک تعلق استوار ہو جائے، تعلق مل جائے۔ ان تینوں کی مثال اس طرح سے ہے، اور مثال صرف بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مثال سے کوئی اور چیزیں اخذ نہیں کرتی، اور مثال دے کے بات سمجھانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی، کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا، اس سے ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ وہ مثال دے کے بات سمجھائے، چاہے وہ مثال کسی مچھر کی دینی پڑے یا اس کے پر کی دینی پڑے اور کم تر چیز کی دینی پڑے، تو مقصود ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے مثال دی جاتی ہے۔ تو مثال ایسے ہے کہ چھٹی کا دن ہے، بادشاہ، ریاست کا بادشاہ، ہر کوئی جانتا ہے نام سے کہ وہ بادشاہ، یہاں تک جاننے کی بات تک وہ بادشاہ۔ اب ہوا ایسے کہ چھٹی کا دن تھا، بادشاہ سلامت سول کپڑوں میں، ذاتی گاڑی میں مارکیٹ میں آ گئے، جاننے والا ہر کوئی۔ اب وہ مارکیٹ میں شاپنگ کر رہے تھے کہ اچانک ایک ایسا بھی آیا جو جانتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا۔ جب اس نے بادشاہ سلامت کو دیکھا تو اس نے کہا لوگوں، یہ ہماری مارکیٹ میں آج ہمارا بادشاہ آیا ہوا، شور مچا دیا۔ اب اگر بندہ صرف جاننے کی حد تک رہے، جاننے کی حد تک رہے، پہچان والا نہ ہو، تو اسے کیا خبر کہ کون آیا کون چلا گیا۔ جاننے والے صرف جاننے کی حد تک رہتے ہیں، بندے کو پہچان مل جائے تو پھر پہچاننے والا جانتا ہے کہ آج بادشاہ آیا ہوا۔ وہ پہچانتا بھی تھا، اس نے شور مچا دیا، اس نے کہا لوگوں، یہ جو شاپنگ کر رہا ہے یہ ہمارا بادشاہ ہے، یہ ملک کا بادشاہ ہے۔ مارکیٹ میں شور مچ گیا، سارے لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے کہ بادشاہ سلامت ہیں، سلام لینے لگے، اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک شخص نے، اس نے کہا، اس سے جو پہچان والا تھا، اس نے کہا یار جانتے تو ہم بھی تھے مگر بادشاہ موجود تھا، ہم صرف جانتے تھے، تو پہچانتا بھی ہے اور تو نے بتا دیا کہ وہ یہاں ہے۔ تو معاملات ایسا ہے کہ بے روزگاری ہے، میرا بیٹا ہے، اس کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے، بلکہ آج کل تو حال یہ ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر بھی ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں، نوکری نہیں ملتی، انجینئر بھی پھرتے ہیں، نوکریاں نہیں ملتی۔ اس نے کہا کہ آپ، ہمیں خبر نہیں تھی، تو آپ پہچانتے بھی ہیں، آپ نے بتا دیا کہ یہ بادشاہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بے روزگار ہے، آپ ذرا کوئی ہمارا کام ہی نکلوا دیں، بیٹے کو نوکری دلوا دیں بادشاہ سے کہہ کے۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے، جانتا بھی میں ہوں، پہچانتا بھی ہوں، لیکن کام لینے کے لیے خالی پہچان سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے تعلق بھی پختہ ہونا چاہیے، اس کے لیے تعلق ہونا چاہیے۔ تو میں پہچان رکھتا ہوں مگر تعلق نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 اللہ کے ایسے ولی کامل ہوں گے جو جاننے والے بھی ہوں گے، پہچاننے والے بھی ہوں گے، اور تعلق بھی اس سطح کا ہوگا کہ اللہ رب العزت
بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور تعلق کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اپنے تعلق کی بنا پر، اپنے تعلق کے بنا پر اپنے ساتھ اپنے پھر تعلق والے، یہ تو ہو گئے نا اس کے تعلق والے، تو کچھ ان کے بھی تعلق والے آگے ہوں گے نا، جو ان کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے مریدین ہوں گے، تعلق والے ہوں گے، تو ان کا یہ تعلق کا عالم ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے تعلق کی بنا پر 1000 ان امتیوں پر کو اگر ان کا نامہ اعمال کھل جاتا تو عمل اعمال کی بنا پر جہنم ان پر واجب ہو، وہ جہنمی ہوتے ہیں، لیکن ان کا کچھ تعلق ایسا ہوگا کہ وہ بے حساب و کتاب خود بھی جائیں گے اور ہر ایک فرد 1000 ان اپنے تعلق والوں کو ساتھ بغیر حساب و کتاب کے لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہے۔ تو پہچان سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی۔ تعلق قائم کرنا ضروری ہے کہ تعلق بن جائے تو پھر کوئی داتا بن جاتا ہے، پھر جب تعلق بن جائے تو پھر کوئی خواجہ بن جاتا ہے، پھر غوث بن جاتا ہے۔ پھر یہ تعلق کی بھی ایک مثال کہ جب یہ تعلق ملتا کیسے ہے؟ تعلق ایسے ملتا ہے کہ یہ بھی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ چھٹی کا دن تھا، اب بادشاہ سلامت اپنے گھر میں تھے، تو بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے مشیر اور عہدوں والے MLA MPs انہوں نے چاہا کہ چلو آج ذرا بادشاہ سلامت فارغ ہیں تو ان کے ساتھ کوئی اپنا کام کاج نکالنے کے لیے ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ آ گیا، بہت بڑا وزیر آیا، اس نے آ کے بیل دی، اندر سے پوچھا گیا بھی کون؟ اس نے اپنا تعارف پیش کیا کہ فلاں وزیر ہوں، فلاں مشیر ہوں، اور بڑی لینڈ کروزر بڑی گاڑی پہ آئے۔ آواز آئی کہ ابھی آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، جب وہ فارغ ہوں گے پھر آ جائیں۔ ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے، ایک دوسرا آیا، وہ بھی وزیر تھا، اس کو بھی کہا بھی آپ بھی ویٹنگ روم میں بیٹھے۔ بڑے بڑے وزیر آئے، سب کو ویٹنگ روم میں بٹھا دیا، تو سب بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگے، اس کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک میلے سے کپڑوں والا، اور اس کے پاس کوئی لینڈ کروزر بھی نہیں ہے، اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، ایسے سائیکل پہ ایک تھیلا لٹکایا ہوا تھا، اور اس سائیکل پہ آیا، اس نے آ کے بیل دی۔ اب وہ بڑے بڑے وزیر مشیر، وہ MLAs MPs وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائیکل پہ آیا ہے اور اس کا حلیہ بھی اتنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بیل دی، دروازہ کھلا، اس نے پوچھا بھی نہیں اور اندر چلا گیا۔ جب اندر چلا گیا تو بڑے بڑے وزیر دیکھنے لگے، بھئی ہم تو بیٹھے انتظار میں تھے، یہ کون تھا کہ دروازہ کھلا، پوچھا بھی نہیں، اندر چلا گیا؟ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ان کا حجام ہے جو ہر ہفتے آ کے خدمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے۔ تو نوکری اور خدمت یہ بندے کو تعلق عطا کرتی ہے۔ جو نوکری کرتے ہیں اور یعنی خادم بنتے ہیں، مخدوم نہیں بنتے، تو خدمت کرنے والوں کو، نوکری کرنے والوں کو، غلامی کرنے والوں کو پھر تعلق نہیں جاتا۔ اندر گیا، وہ حجام تھا، بادشاہ نے کہا بھی 2 گھنٹے گزر گئے ہیں، تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، ایک وہ ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں ویٹنگ روم میں بیٹھے، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ خود اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تو نوکری اور خدمت بندے کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ پھر جب خادم بن جائے اور خدمت کا حق ادا کر دے تو پھر وہ انتظار کرتا ہے، وہ
انتظار کچھ ایسے ہیں جو اس کا انتظار کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود ان کا انتظار کرتا ہے۔ وہ اندر گیا، بادشاہ سلام علیہ کا بھی اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ 2 گھنٹے سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا آپ کو اپنی حجامت کی پڑی ہوئی ہے، اپنی شیر کی پڑی ہوئی ہے، خط کی پڑی ہوئی ہے، اور ادھر فلاں ایم این اے گنڈا اس نے ہماری ساری بستی، کچی بستی پہ قبضہ کر لیا، میرا گھر چھین لیا، اور آپ کو اپنی حجامت کی ہے۔ اب چونکہ وہ خدمت کرتا تھا اور خدمت سے بن چکا تھا تعلق، تو جب تعلق بنا ہوا تھا تو بادشاہ نے کہا بھئی خط بعد میں دیکھیں گے، یہ ہمارے تعلق والے کو کس نے چھیڑا، کس کی جرت ہوئی اس کا گھر چھیننے کی؟ فوری طور پہ آرڈر دیا کہ فوری طور پہ اسے پکڑو اور اس کا گھر لوٹاؤ، اس کا گھر واپس کرو، آ کے مجھے رپورٹ دو۔ اس نے کہا میں تو ہوں آپ کے تعلق والا، تو میرا گھر تو مل جائے گا، تو وہ جو میرے تعلق والے، میں اکیلا تھوڑی ہوں، میرے تو اپنے کتنے تعلق والے، وہ کدھر جائیں گے؟ اچھا پھر تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، آپ کے تعلق سے تو مل گیا میرا گھر، لیکن وہ جو میرے تعلق والے ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی ادھر کچی آبادی میں ان کا بھی قبضہ اس کے ہاتھ میں، انہیں بھی دلاؤ۔ اس نے حکم دے دیا بھئی یہ ہے میرے تعلق والا، جو جو اس کے تعلق والا ہے اس سب کا گھر دلا کے مجھے ابھی رکو۔ تو یہ ہے تعلق کی عظمت۔ اب اس حدیث کو دوبارہ اگر بیان کروں تو شاید اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ بے حساب و کتاب اپنے تعلق کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اکیلے نہیں جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے۔ ایک حدیث میں تو یوں بھی ہے، اللہ پاک کہے گا اے میرے ساتھ تعلق کرنے والے، اے میرے دین کے خادم، اے میری خدمت کرنے والے، جا جنت میں چلا جا۔ اب وہ جب جنت میں جائے گا تو جہنم کے کنارے سے گزرے گا، جب جہنم کے کنارے سے گزرے گا تو بعض لوگ جہنم کے اندر ہوں گے، ان کے سارے جسم پہ عذاب ہوگا مگر چہرے سلامت ہوں گے، چہرے سلامت ہوں گے۔ وہ کہیں گے جانے والے ہمیں پہچان، ہم تیرے تعلق والے تھے، ہم تیری صحبت میں بیٹھتے تھے، تجھ سے محبت کرتے تھے، تیرے ساتھ آ کے ہم کھاتے پیتے تھے، خادم رہتے تھے۔ آقا نے فرمایا وہ اپنے تعلق والوں کو دیکھ کر جنت میں نہیں جائے گا، پلٹ کے واپس آ جائے گا اور عرض کرے گا مولا وہ جو میرے تعلق والے ہیں وہ جہنم میں ہیں، انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا جا جو جو تیرے تعلق والا ہے نکال کے آج سے جنت میں۔ بندگی اس تعلق کے حصول کا نام ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ بندگی کیا ہے؟ تعلق جڑ جائے۔ زندگی کیا ہے؟ تعلق جڑ جائے۔ تو تعلق جوڑنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے، جوڑنا چاہیے نا۔ چلیں اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مولا زندگی تو ہے تیرے تعلق کا نام، تجھ سے تعلق جڑ جائے تو تجھ سے تعلق جڑنے کا کوئی سلیقہ ہے؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں، میں نے قرآن دیا ہے پڑھو۔ اب کسی نے کہا کہ اے مولا میں چاہتا ہوں کہ میں تیری کامل بندگی کا تعلق لے لوں، تجھ سے کامل بندگی کا تعلق لے لوں۔ یاد رکھ لیں جو اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے، کوئی تعلق اللہ سے نہیں جڑتا، پہلے مصطفیٰ سے جڑتا ہے، ڈائریکٹ کوئی نہیں جڑتا۔ جیسے سید اعلیٰ حضرت نے کہا نا بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو۔
جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو اگر اللہ سے تعلق جوڑنا مقصود بندگی ہے تو یاد رکھ لیں کہ اللہ سے کوئی تعلق ڈائریکٹ نہیں جڑتا۔ جو اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے وہ تعلق مصطفیٰ قائم کر لے، مصطفیٰ سے تعلق جڑے گا وہی تعلق خدا کا ہوگا، وہی تعلق خدا کا۔ اب آئیں قرآن مجید سے ہم بعض تعلقات دیکھتے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا بندگی کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ اے مولا میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ میرا خالص بندگی کا تعلق جڑ جائے، تو کوئی سلیقہ ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں ہے۔ مولا کیسے ہے؟ میں قرآن پڑھ، قرآن سے ساری سمجھ آ جائے گی۔ جب قرآن کی طرف آئے تو سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 186، اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ سے سوال کریں کون؟ مولا عبادی، میرے بندے۔ کیا پوچھیں؟ کس کا پتہ پوچھیں؟ انی، میرا پتہ پوچھیں۔ مجھے تلاش کر رہے ہو تو مولا پھر انہیں کیا جواب دوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیارے، جب تیرے پاس سوالی بن کے آ جائیں میرے بندے اور میرا پتہ پوچھیں تو انہیں خوشخبری سنا دے فَإِنِّي قریب، کہ میرے بندو گھبراؤ نہ، میں تو قریب رہتا ہوں، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ کا اگر مفہوم دیکھیں تو مفہوم یہ ہے کہ جب میرے بندے تم سے سوال کریں میرے متعلق تو انہیں بتا دو میں قریب ہوں۔ بات اتنی تھی، مگر یاد رکھ لیں قرآن مجید کی ترتیب میں بھی لاکھوں کروڑوں حکمتیں ہوتی۔ اگر ہم اسلوب بیان دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بات بندگی کی ہے، مگر ابتدا کیسے کی؟ فرمایا اذا سالک، اے میرے حبیب جب تجھ سے سوال کرے۔ حضور سے سوال کرنا پہلے رکھا اور عبادی، میرے بندے، اور اپنا بندہ ہونا بعد میں رکھا، اپنا بندہ ہونا بعد میں رکھا کہ اذا سالک، جب تجھ سے سوال کرے۔ سوال کرنے والے کو عام زبان میں سائل کہتے ہیں، تو کیا معنی بنا؟ جب تیرے سائل بنے، جب تیرے سائل بنے، اور سائل کو پنجابی میں سوالی کہتے ہیں۔ تو کیا معنی؟ اذا سالک، اے پیارے جب تیرے سوالی بنے۔ تو حضور کا سوالی ہونا پہلے رکھا، بعد میں کہا میرے بندے، اور یہ بات سمجھا دی کہ اے پیارے حبیب اپنی امت کو یہ قرینہ اور یہ سلیقہ سکھا دے کہ جو میری بندگی کا ٹائٹل لینا چاہتا ہے وہ پہلے تیرے در کا سوالی، وہ پہلے تیرے در کا سوالی بنے۔ سو جو تیرے در کا سوالی بن گیا وہ ہو گیا میرا بندہ، وہ ہو گیا میرا بندہ۔ اب ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے۔ مفہوم مخالف کہتے ہیں کہ ایک انداز میں ایک بات کو بیان کیا جاتا ہے، مگر اس بات کے اندر ہی خود بخود ایک مفہوم نکلتا ہے جو بیان نہیں ہوتا مگر سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے پانی پیو تاکہ پیاس بجھ جائے، تو پتہ چلا کہ پانی کے پینے سے پیاس بجھتی ہے۔ از خود پتہ چل گیا کہ پانی نہ پیے تو پیاس بھی نہیں بجھتی۔ بھئی کھیتوں کو پانی دے دو تاکہ سیراب ہو جائیں، تاکہ ہرے بھرے ہو جائیں، تو پتہ چلا
کہ کھیتوں کو پانی دینے سے کھیت ہرے بھرے اور سیراب ہوتے ہیں، تو اب خود پتہ چل گیا جو بیان نہیں ہوا کہ پانی کھیتوں کو نہ دیا جائے تو سیراب بھی نہیں ہوتے۔ اب آگے فرمایا اذا سألک، جب ہوئے تیرے سوالی، عبادی تو وہ ہو گئے میرے بندے، یعنی جو تیرے سوالی بنے وہ ہو گئے میرے بندے۔ تو اب خود یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی لاکھ خود کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کوئی سجدے کرتا رہے، کوئی نمازیں پڑھتا رہے، کوئی حج کرتا رہے، کوئی تبلیغیں کرے، راتیں جاگے، قرآن کی تلاوت کرے، اے پیارے جو تیرے در کا سوال ہی نہیں ہے وہ دفع ہو جائے، وہ میرا بندہ بھی نہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جسے میری بندگی کا تعلق چاہیے تو لوگوں میری بندگی کا تعلق کہیں اور سے نہیں ملتا، میری بندگی کا تعلق چاہیے تو در مصطفیٰ کے سوالی بن جا، در مصطفیٰ کے فقیر بن جا، در مصطفیٰ کے گداگر بن جاؤ، کشکول گدائی لیے مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ، جو وہاں آ گیا میں وہی ملتا ہوں، میں اور کہیں نہیں ملتا۔ تو یہاں سے سمجھ آئی کہ اگر اللہ کی بندگی کا تعلق چاہیے تو در مصطفیٰ کے سوالی بن جاؤ، جو مصطفیٰ کا سوالی ہو گیا اسے اللہ کی بندگی کا ٹائٹل مل جاتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال خود فرما رہا۔ کوئی کہتا ہے مولا یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ تیری بندگی کا تعلق دینا ہو تو در مصطفیٰ کا سوالی بنے۔ مولا لوگ اپنے پیروں کو راضی کرتے ہیں، والدین کو راضی کرتے ہیں، شیوخ کو، اساتذہ کو راضی کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مجھے تیری رضا کا تعلق مل جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے اور تیری رضا کا تعلق ملے۔ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں ہے، کیوں نہیں؟ مولا اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو سب پتہ چل جائے گا۔ جب قرآن کھولا تو آواز آئی واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول۔ کتنی ذاتیں ہوئی؟ دو، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول، دو ذاتیں ہو گئی نا۔ اب آگے اس نے فرمایا احق ان یرضوہ، حقدار ہے نہیں، حقدار ہے کہ انہیں نہیں اسے راضی کیا جائے۔ بھئی جب دو ہوں تو ہے ہوتا ہے کہ ہیں ہوتا ہے؟ ہیں ہوتا ہے، اور اسے ہوتا ہے کہ انہیں ہوتا ہے؟ ہر زبان میں ہوتے ہیں نا، قاعدے ہوتے ہیں، ضمائر ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں کہنا چاہتا ہوں کسی کے آنے کی خبر دینا چاہتا ہوں اور میں یہ کہوں طارق اور خالد آ رہا ہے، یہ درست ہے کہ آ رہے ہیں؟ بھئی دو جو ہوئے نا، اگر میں کہوں آ رہا ہے تو میں نے تو دو کو ایک بنا دیا، میں نے تو دوئی ختم کر دی۔ تو بعد جب اسی طرح پنجابی کی آپ خبر دینا چاہتے ہیں، پنجابی میں بتانا چاہتے ہیں، اگر کوئی یوں کہے بھئی خالد تے طارق کھانا کھاندا پہ ہے، یہ درست ہے یا کھانا کھاندے پین میں دو جو ہیں؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آ جائیں، یہ کوئی عام کلام نہیں، عربی بھی ہے تو عربی بھی اللہ کا کلام ہے، عربی بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ، تو ایک ہوگی ذات اللہ کی، ورسولہ، اور اس کا رسول، تو کتنے ہو گئے؟ دو۔ تو بات ہو گئی دو کی،
آگے فرمایا احق کو یرضوہما، نہیں، یوں نہیں کہا کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، نہیں، کہتا ہے ان یرضوہ، اسے راضی کیا جائے۔ مولا تجھے گرامر نہیں آتی؟ بھئی گرامر میں ضمائر ہوتے ہیں، ہر زبان کے ہوتے ہیں، عربی کے بھی ہیں، تو مولا کیا تجھے ضمیر نہیں، ضمیروں کا نہیں پتا؟ اور یہ کوئی عام کلام بھی نہیں، کلام بھی اللہ کا ہے، قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے آتا تو مجھے سب کچھ ہے اور میں ہی ساری کائنات کو سکھاتا ہوں، مگر بات یہ ہے، یہ جو تم دنیا پیدا کر رہے ہو کہ وہ خدا کا در، یہ مصطفیٰ کا در۔ ذاتیں دو ہی ہیں، ذاتیں جس نے ذات کو ایک کیا وہ کافی ہو گیا۔ جس نے کہا کہ رسول اللہ ہے وہ کافی ہو گیا۔ نہیں، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے۔ اللہ معبود ہے، حضور عابد ہے۔ اللہ مسجود ہے، حضور ساجد ہے۔ اللہ حاکم ہے، حضور محکوم ہے۔ ذاتوں میں فرق ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ واللہ ورسولہ، وہ آپ شعر نہیں سنتے، نہ خدا ہو نہ جدا ہو، نہ خدا ہو نہ جدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے تم کیا ہو۔ کیا جانیے کیا، تو نہ خدا ہو نہ جدا ہو، کیا مانا؟ خدا نہیں ہو کہ تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے۔ خدا نہیں ہو کہ تم محکوم ہو، وہ حاکم ہے۔ خدا نہیں، ذات نہیں ہے، نہ جدا ہو، تو جدا کا معنی کیا ہوا کہ ذاتیں دو ہیں مگر فرمایا دو ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے۔ رضا ایک ہے، کیا معنی؟ ان یرضوہ، کہ لوگوں سن لو، اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی رضا کوئی الگ الگ رضائیں نہیں ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا وہ جان لے کہ مصطفیٰ جس سے راضی ہو گیا اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی بھی رضا جیسے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی کوئی الگ اطاعت نہیں ہے، رسول کی اطاعت ہی اطاعت خدا ہے۔ رسول کی رضا ہی رضائے خدا ہے۔ تو اللہ کو جو راضی کرنا چاہتا ہے، اے میری رضا ڈھونڈنے والو، اے مجھے راضی کرنے والو، آؤ تمہیں پتہ پدا دیتا ہوں، میں راضی ہوتا ہوں، جاؤ مدینے جایا کرو، میرے یار کو راضی کر لو، وہ راضی ہو گیا تو خدا بھی راضی ہو گیا۔ مولا یہ بھی پتا چل گیا کہ تیری رضا کا تعلق لینا ہو تو مصطفیٰ کو راضی کر، حضور کو راضی کر لے۔ اچھا مولا، لوگ پیروں کی بیعت کرتے ہیں، شیوخ کی بیعت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں کسی پیر کی بیعت نہیں کرتا، ہے نا ایسے بھی، ہم نہیں پیر کسی کو مانتے، کسی پیر کی، بس تو ہی پیر ہے، تو ہی پیر ہے ہمارا، ہم تیری بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو تیرے ساتھ بیعت کا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، میں کسی اور کی بیعت نہیں چاہتا، تو کیا تیری بیعت کا تعلق مل جائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں ضرور ملے گا۔ تو مولا پھر تیری بیعت کرنی ہو تو کیا کریں؟ بھی قرآن پڑھو، قرآن پڑھو تمہیں سب ملے گا۔ جب قرآن کے پاس آئے، آواز آئی ان الذین یبایعونک، آئے آئے، یہ جو پیارے درخت کے نیچے، یہ جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تیری بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت کیسے ہوتی ہے؟ مرید آتا ہے اور پیر صاحب بایاں ہاتھ کرتے ہیں، مرید اپنا دایاں ہاتھ پیر صاحب کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور پھر پیر صاحب اپنا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے یوں بیعت قبول کرتے ہیں۔
ایسا ہوتا ہے نا. اب قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک، اے میرے حبیب یہ 1400 صحابہ کرام، یہ تیرے غلام جنہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، جو تیری بیعت کر رہے تھے، آگے کلمہ حسر کے ساتھ فرمایا انما یبایعون اللہ، یہ کسی اور کی نہیں، جنہوں نے تیری بیعت کی، در حقیقت تیری بیعت ہی خدا کی بیعت ہو گئی. انہوں نے اللہ کی بیعت کی، انہوں نے اللہ کی بیعت کی. پھر انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ رکھے، تو جب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ پاک فرما رہا ہے خبردار اسے یہ نہ سمجھنا کہ رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کسی اور کے ہاتھ میں دیا، نہیں. انما یبایعون اللہ، یہ رسول کی بیعت دراصل اللہ ہی کی بیعت ہے. پھر آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ مبارک ان کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. آیا ہے یہ جو ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ اس کی طرف سے میں ہاتھ رکھ رہا ہوں. تو ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا. جب آقا نے اپنا ہاتھ رکھا تو اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے یہ جو تو نے ہاتھ رکھا ہے دراصل وہ تیرا ہاتھ نہیں، وہی ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. ان کے ہاتھوں پر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. قربان جائیں. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر کوئی میری بیعت کرنا چاہتا ہے تو جاؤ مصطفیٰ کی بیعت کر لو، مصطفیٰ کی بیعت کر لو، تمہیں میری بیعت کا تعلق مل جائے گا. تو حضور کی بیعت بھی اللہ کی بیعت قرار پا دے. مولا میں چاہتا ہوں بڑا گناہگار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، بڑی نافرمانیوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہوں، تو نے بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، میں حرام خوریوں میں مبتلا ہو گیا، میں تیری نافرمانی میں مبتلا ہو گیا، سارا دن تیری نافرمانی میں گزارتا ہوں، اور ساری زندگی تیری نافرمانی اور تیری تابعداری سے دور، تیری بندگی سے دور، بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہوں. چاہتا ہوں یہ بوجھ ہلکا ہو جائے، چاہتا ہوں مجھے تیری مغفرت کا تعلق مل جائے. الہی یہ تیری مغفرت کا تعلق مل جائے گا. اللہ پاک فرماتا ہے کیوں نہیں بندے، ضرور ملے گا. جب تک جان میں جان ہے دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ دروازہ موت سے بند ہوتا ہے. جب تک زندہ ہے بندے پلٹا، جب تک زندہ ہے بندے میں دیکھتا رہتا ہوں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ، حدیث قدسی ہے، میری نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو جلال آتا ہے، اللہ کی ذات کو غصہ آتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اسے مٹا کے رکھو. اس نے میرا کہا ہی نہیں مانا، اس نے میری بات ہی نہیں مانی، اسے صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دوں. آقا نے فرمایا پھر وہ کہتا ہے میں کیوں نہیں مٹاتا؟ اس لیے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں ابھی زندگی کی کچھ سانسیں باقی، ابھی کچھ دن باقی ہیں، ابھی کچھ ہفتے باقی ہیں، کچھ مہینے، کچھ سال باقی ہیں. این ممکن ہے کہ موت کا وقت آنے سے پہلے معافی مانگ لے اور پلٹ آئے، معافی مانگ لے پلٹ آئے. تو مولا میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں ہیں، مولا میں چاہتا ہوں مجھے تیری مغفرت کا تعلق مل جائے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں وہ بھی ملے گا. مولا وہ کیسے ملے گا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو سمجھا دے اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے. اور یاد رکھ لیں اس کلمہ، یہ جو جملہ ہے اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جان پہ ظلم کر لیں، اس کو مفسرین نے لکھا کہ ظلم سے مراد کبائر، ظلم سے مراد کبیرہ گناہ ہے. شراب پی بیٹھے، جوا کھیل بیٹھے، سود کھا بیٹھے، حرام خوری کر بیٹھے، زناکاری کر بیٹھے، تو کبیرہ گناہ ہے. والدین کی نافرمانی کر بیٹھے، اس
اذ ظلموا انفسهم جاءوک، تو اے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں گھبراؤ نہ، اے میرے محبوب انہیں فرما دے کہ تیرے پاس آ جائیں، یا کیا کریں، تیرے پاس آ جائیں، اور وہاں آ کے کیا کریں، فاستغفر اللہ، وہاں آ کے معافی اللہ سے مانگے، معافی اللہ سے مانگے۔ مولا معافی جب تجھی سے مانگنی ہے تو تو یہاں نہیں، تو ہر جگہ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دے میں شاہ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو مولا جب تو اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، تو وہاں کیوں بھیج رہا ہے؟ معافی بھی تجھ سے مانگنی ہے، تو مولا جب معافی تو نے دینی ہے، معافی تجھ سے مانگنی ہے، تو اس مسجد میں بھی تو ہے، گھر میں بھی تو ہے، پاکستان میں ہر جگہ تو ہے، روئے زمین پہ ہر جگہ تو ہے، تو مولا یہی معافی دے دے جب تجھ سے مانگنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں معاف تو میں ہی کرتا ہوں، مگر میری معافی بھی ہر جگہ سے نہیں ملتی، میں چاہتا ہوں جو مجھ سے معافی بھی لینا چاہے تو پیارے وہ بھی تیرے در سے آ کے آگے چھت لگایا۔ فرمایا جاؤ کا فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ سے معافی مانگنی ہے تو پھر یہی مانگ لے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا نہیں، خالی مجھ سے معافی مانگنے سے بات نہیں بنے گی، واستغفر لهم الرسول، پھر تیری سفارش مصطفیٰ بھی کرے، ہائے ہائے ہائے، پھر رسول بھی کہے کہ مولا گنہگار ہے، سیاہکار ہے، پر ہے میرا امتی، اب میرے دروازے پہ آ گیا، اب میری بارگاہ میں آ گیا ہے، جب میرا رسول ہاتھ اٹھا دے گا، جب اس کے لب ہل جائیں گے تو لوگوں جب اس کے لب ہلے لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم اللہ کو بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم پاؤ گے۔ تو جو معافی بھی چاہتا ہے میں معاف بھی در مصطفیٰ سے کرتا ہوں، وہاں آ کے معافی مانگ لے۔ کوئی کہتا ہے مولا اچھا معافی کا تعلق بھی وہاں سے مل گیا، لوگ اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں، اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں تیرا ادب کروں، میں چاہتا ہوں تیرا ادب کروں اور تیرے ساتھ ادب کا تعلق مل جائے، تیرے ادب کا تعلق، کوئی طریقہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں وہ بھی ہے، قرآن اٹھاؤ، قرآن پاک اٹھایا تو آواز آئی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا، تقدم نہ کیا کرو، آگے نہ بڑھا کرو، کس سے؟ بینا یدہ اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول 6 قسم کا 6 مقامات بیان کیے جاتے ہیں، پس منظر اس کے بیان کیے جاتے ہیں، مگر ہر پس منظر میں خلاصہ ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے عید البقر کا دن تھا، عید کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد پھر چونکہ عید البقر کے دن کے بعد ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسرا قربانی کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب آقا علیہ السلام نے ابھی اپنا جانور ذبح نہیں کیا تھا، بعض صحابہ نے حضور سے پہلے قربانی کر دی۔ اب بتائیں قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ خالص کس کے نام کو لے کر ذبح کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی نیت سے ہوتی ہے نا قربانی، اللہ کی رضا سے۔ حضور علیہ السلام نے قربانی نہیں کی، بعض صحابہ نے، اور یہ بھی ہمارا آپ کا عمل نہیں ہے، یہ تقدم ہم نے نہیں کیا، یہ تقدم ان جلیل القدر صحابہ سے ہوا
جن کے سجدوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے، جن کی ادائیں قرآن بیان کرتا ہے، وہ صحابہ کرام، انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی جو کی، وہ پہلے جانور کر دیا۔ جب پہلے کر دیا تو کس سے پہلے کیا؟ رسول اللہ سے، ان سے پہلے کیا نا، تو تقدم ان سے ہوا۔ مگر قربان جائیں، جب اللہ نے حکم بھیجا، آیت آئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ تقدم اللہ کے رسول کا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا خبردار ایمان والو، اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ مولا اللہ سے آگے نہ بڑھے؟ بھئی اللہ سے بھی کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ سے آگے بڑھنے کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ بھئی آگے نہ بڑھو کا کیا معنی؟ کہ اگر بیٹھنے کی مجلس ہے تو پہلے وہ بیٹھے پھر تم بیٹھو۔ اٹھنے کی مجلس ہے پہلے وہ اٹھے پھر تم اٹھو۔ چلنے کی مجلس ہے، تقدم، آگے نہ بڑھو، ان کے پیچھے پیچھے چلے، وہ آگے چلے۔ کھانے کی مجلس ہے، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو جب تک وہ شروع نہ کرے تم شروع نہ کرو۔ یہی معنی بنتا ہے نا۔ تو مولا نہ تو تیرا تقدم ہوا، نہ تیرا تقدم ممکن ہے، نہ تو ہمارے ساتھ کھائے، نہ تو ہمارے ساتھ چلے، نہ تو ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ہم تو تجھے دیکھا بھی نہیں، ہمیں تو ایک عقیدہ ہے کہ تو ہے، دیکھا بھی نہیں ہے۔ پھر تقدم بھی تیرا تھوڑی ہوا تھا، تقدم تو مصطفیٰ کا ہوا تھا۔ یہ تم نے کیا فرما دیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ، خبردار اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ بعد میں کہا برسولہ ہی، کیا مانا؟ کہ لوگوں سنو، خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ کا ادب اور ہے، خدا کا ادب اور ہے۔ جو اللہ کا ادب کرنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کا ادب کرے۔ جو مصطفیٰ سے آگے بڑھا وہ جان لے مصطفیٰ سے آگے بڑھنا ہی خدا سے آگے بڑھنا، مصطفیٰ سے آگے بڑھنا ہی خدا سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر میرا ادب چاہتے ہو تو ادب مصطفیٰ میں، اگر میری تعظیم چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی تعظیم کرو۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی تعظیم تعظیم خدا ہے، حضور کی تعظیم تعظیم خدا ہے۔ تو جب تعظیم خدا ہے تو اب یہاں یہ مسئلہ آپ سمجھ پائیں گے۔ جب آپ مدینے جاتے ہیں تو جب آپ بڑے ادب سے حضور کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو بعد آپ کو پکڑ کے یوں گھما دیتے ہیں۔ ابھی تازہ مدینے سے ہو کے آئے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ تو انہوں نے دیکھا ہوگا وہ یوں گھما دیتے ہیں، حاجی کعبہ ہنا، یہ تو کدھر تعظیم کا منہ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہے؟ کعبہ ادھر ہے، ارے نادان، کعبہ ادھر ہے کہ ادھر منہ کر لیں تو کعبے سے بھی پوچھ لے کہ تیرا کعبہ کدھر ہے، اس کعبے سے بھی پوچھ۔ کعبہ کہتا ہے لوگوں میری طرف رخ کرنے والوں، میری طرف تم نے رخ کر لیا، اگر میرا کعبہ ہے تو پھر وہ یار کا مکھڑا ہے، وہ یار کا مکھڑا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ کا ادب خدا کا ادب ہے۔ اگر مصطفیٰ کا ادب خدا کا ادب ہے اجر قرآن، تو پھر یہ جملہ کہنے میں ذرہ برابر بھی تعامل نہیں کرتا کہ قرآن کہنا چاہتا ہے لوگوں مصطفیٰ کا ادب یوں کیا کرو جیسے خدا کا کرتے ہیں، یوں مصطفیٰ کا ادب کرو، یوں مصطفیٰ کی تعظیم کرو، یوں مصطفیٰ کی طرف رخ کرو، یہ سمجھ کر یہ عقیدہ رکھ کے جیسے خدا کا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ادب خدا کا ادب ہے، خدا کہیں نظر نہیں آتا۔ اس نے یہ جو میلاد رکھا ہے نا، اس لیے رکھا ہے کہ پیارے میں تو خوشی کو نہیں دیکھتا،
جا تو چلا جا، ہائے ہائے ہائے، تو چلا جا، جو مجھے دیکھنا چاہے، من رعانی فقد رأى الحق، جا کے کہہ دے کہ جو مجھے دیکھنا چاہے وہ تجھے تک لے، جو میرا ادب چاہے وہ تیرا ادب کر لے، جو میری رضا چاہے وہ تجھے راضی کر لے، جو مجھے میری طاعت چاہے وہ تیری طاعت کر لے، جو مجھ سے محبت چاہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیارے تو جا کے کہہ دے تم اللہ سے محبت کرنے والو ذرا میرے رنگ میں تو رنگ جاؤ، تم میرے ادب میں آ جاؤ، میری اتباع میں آ جاؤ، تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، جب میرا رنگ چڑھ گیا تو پھر خدا کی قسم یحببکم اللہ، پھر تم محبت کرنے والے میں ہی اللہ کے محبوب بنا دیے۔ جو تعلق بھی اللہ سے جڑتا ہے، اللہ نے کچھ مصطفیٰ کو قریب ایسا کر لیا، آقا کو اتنا قریب کر لیا، آپ جو تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں اللہ سے نہیں جڑتا، اللہ سے بعد میں جڑتا ہے، پہلے مصطفیٰ سے جڑتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سے جو بھی بندگی کا تعلق جوڑنا ہو تو حضور علیہ السلام کے ساتھ سوالی بننے کا تعلق جوڑ، اللہ کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کو راضی کر لو، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مصطفیٰ کی اطاعت کر لو، اللہ کا ادب کرنا ہے، ادب کا تعلق لینا ہے، حضور کا تعلق لے لو، ادب کر لو۔ تو جتنے تعلق خدا سے جڑتے ہیں کوئی ڈائریکٹ نہیں جڑتا، پہلے سیدھا مصطفیٰ سے جڑتا۔ تو اتنی گفتگو سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کی ذات کا ہر تعلق مصطفیٰ ہے، اللہ کی ذات سے جو بھی تعلق جوڑنا ہے وہ تعلق مصطفیٰ سے جوڑ لو، حضور سے جڑ گیا تو وہ تعلق خدا سے جڑ گیا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ مولا یہ تو پتہ چل گیا کہ سارے تعلق جو تجھ سے جڑتے ہیں وہ پہلے مصطفیٰ سے جڑے، تو اب یہ بھی بتا دے کہ مصطفیٰ کا تعلق کیسے ملے گا؟ بے حضور کا بھی تو تعلق چاہیے گا نا، وہ کیسے جڑے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا، ہاں وہ بھی پڑھ لو قرآن، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کہ لوگوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو صلو علیہ، درود بھیجا کرو، درود بھیجا کرو، اتنی بات کی درود بھیجا کرو۔ اور جہاں تک رہ گئی سلام کی بات، وسلموا تسلیما، سلام کثرت سے بھیجا، کثرت سے سلام کرو۔ تو درود بھیجنے کی بات کی، سلام کی کثرت کی بات کی۔ سلام اور شے ہے، درود اور شے ہے۔ فرق اتنا ہے کہ درود اللہ سے دعا کا نام ہے، درود اللہ سے دعا کا نام ہے۔ بھئی جب ہم کہتے ہیں نا اللہم، اے اللہ، تو کس سے مخاطب ہوئے؟ اللہ سے ہوئے نا۔ تو اللہ، بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہم، اے اللہ صلی علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیجیے، تو ان پہ رحمتیں بھیج۔ تو مجھ سے دعا کیا کرو، اگر اللہ سے دعا کرے تو یہ درود ہے، اللہ سے دعا کرے تو یہ درود ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں، بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، قربان جائیں جب بندہ کہتا ہے نا اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، سلامتیاں بھیج، اللہ پاک کو وہ جملہ اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے بندے نے اپنے لیے مانگا ہی کچھ نہیں، مانگا بھی میرے یار کے لیے، مانگا بھی میرے محبوب کے لیے، اور مجھے کہتا ہے سلامتیاں بھیج، ان پر رحمتیں بھیج۔ اللہ پاک کہتا ہے بندے وہ تو میں تو نہ بھی کہتا تو بھیج رہا تھا، لیکن اب جب تو نے یہ مجھے کہا ہے کہ بھیج، تو تیری ادا اتنی پیاری لگی ہے، ادھر تو میں بھیج ہی رہا ہوں،
اے میرے محبوب کی سلامتی کی دعا کرنے والے، پھر میری 10 سلامتیاں تیرے لیے، 10 سلام اس بندے پہ آتے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو 10 مرتبہ حضور کو درود پڑھے اللہ 100 مرتبہ اس پر اپنی سلامتیاں بھیجتا۔ اور من صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار۔ جو 100 مرتبہ کا وظیفہ بنا لے کہ ہر روز حضور پر 100 مرتبہ درود پڑھے، درود بھیجے، اللہ پاک کہتا ہے میرے محبوب کے لیے مجھے دعا کہنے والے، میرے محبوب پر سلامتیاں بھیجنے والے، میرے محبوب پر سلامتی رحمت کی دعا کرنے والے، کچھ میرا تعلق ایسا ہے، وہ میرا محبوب ایسا ہے، تو نے اپنے لیے مانگا ہی کچھ نہیں، اپنے لیے مانگا کچھ نہیں، تو 100 مرتبہ میرے محبوب پر درود و سلام کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے فرشتے جا اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دے یہ بندہ درود کی برکت سے منافقت سے بھی پاک ہوا اور جہنم سے بھی آزاد ہوا، جہنم سے بھی آزاد ہوا۔ تو یہ ہو گیا درود، اللہم اے اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ مخاطبہ کس سے ہوا؟ اللہ پاک کہتا ہے صلو علیہ، مجھے بھی کہا کرو، درود بھی بھیجا کرو، مجھے بھی کہا کرو، وسلموا تسلیما، سلام کثرت سے کرو۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام، ہائے 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 ہائے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب مخاطبہ کس سے ہے؟ مصطفیٰ سے ہے، ہائے ہائے۔ اللہ پاک کہتا ہے مجھے بھی کہا کرو مگر ادھر کم ادھر زیادہ کہا کرو، ادھر کم کہو ادھر زیادہ کرو۔ مولا ادھر زیادہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ انک بأعیننا، میں اسی کا مکھڑا تو تکتا رہتا ہوں، ہائے 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 ہائے، اے پیارے میں تو تیرا ہی جلوہ کرتا رہتا ہوں۔ پہلے کوئی ایک گناہ کرتا تھا عذاب آ جاتا، کسی پر پتھروں کی بارش، کوئی قوم خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئی، کسی پر طوفان آ گیا، کوئی خطہ زمین اوج ثریا سے اٹھا کے زمین پہ مارا، وہ کوئی ایک خطا کرتے تھے تو عذاب آتا تھا۔ اب سارے خطائیں ہو رہی ہیں، اب سب کچھ ہو رہا ہے، مولا عذاب کیوں نہیں ہے؟ فرمایا انک بأعیننا، پیارے تیرے مکھڑے سے فرصت ملے تو کچھ اور دیکھو، میں تو تجھے تکتا رہتا ہوں۔ تو غلاموں میں اپنے محبوب کا چہرہ تکتا رہتا ہوں، مجھے بھی کہا کرو، ادھر زیادہ کہو، ادھر کہا کرو، صبح کرو السلام علیکہ ایھا النبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے سیغوں کے ساتھ کہا کرو، ادھر کہا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ میں مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھتا رہتا ہوں، تم ادھر سلام کرو، تمہارے سلام کے جواب میں جس دن میرے یار کے لب ہل گئے میں تو ان لبوں کو تکتا ہوں، جس دن ہل گئے تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ جیسے حضور سیف الاسلام نے فرمایا درود پڑھنے سے سلام ملتا ہے، اللہم اے اللہ صلی علی محمد، تو درود پڑھا تو ثواب ملتا ہے۔ ارے سلام کرو، کیوں؟ اس لیے جو سلام کرتا ہے اس کو جواب ملتا ہے، اس کو جواب ملتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کا بہترین سلیقہ اور طریقہ سلام، درود ہے۔ لوگوں میلاد النبی آ رہا ہے، میلاد عربی میں کہتے ہیں
انگلش میں کہتے ہیں برتھ، اور اردو میں کہتے ہیں سالگرہ، اور پنجابی میں کہتے ہیں جنم دن۔ پنجابی یا اردو میں چلتا ہے بھئی جب ہم گھر میں کسی کی سالگرہ کرتے ہیں، برتھ ڈے کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر تحفے بھی نہیں دیتے؟ تحفہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے تحفہ دیتے ہیں کہ تحفہ یہ اظہار محبت ہے۔ تحفہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا کوئی تعلق بھی ہے۔ تحفہ اس بات کی دلیل ہے کہ میری چاہت ہے۔ پھر آپ جب تحفہ دینے لگتے ہیں برتھ ڈے پہ اور سالگرہ پہ، تو آپ یہ بھی لحاظ رکھتے ہیں بھئی جو تحفہ دیں، جسے دیں، اس کے لیے ہو بھی پیارا سا، اس کو پیارا لگے، ہوتا ہے نا جی۔ تو تحفہ بندے کے تعلق، محبت اور چاہت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو عربی میں کہتے ہیں میلاد، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میلاد۔ تو اگر میلاد کو میں انگلش میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ حضور کی برتھ ڈے آ رہی، حضور کی سالگرہ آ رہی۔ تو اب سالگرہ ہو تو بابا پھر سالگرہ پر کوئی تحفہ بھی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا۔ تو پھر تحفہ بھی کوئی ایسا ہو جو اسے پسند ہو، تحفہ بھی ایسا ہو جو اسے پسند ہو۔ تو سن لو، حضور کو جو تحفہ پسند ہے، تو سب سے زیادہ پسند جو تحفہ ہے وہ یہی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتی مجھ پہ درود بھیجا کر، درود سے بڑھ کے کوئی پیارا تحفہ ہے، درود سے بڑھ کے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دیگر وظائف بھی پڑھتا ہوں، جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس ایک مرتبہ پڑھنے کا اجر اتنا ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ کے پڑھنے والا جو اجر ملے، اس سے زمین و آسمان کا خلا پور ہو جائے۔ یہ وظیفے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر درود بھی پڑھتا ہوں، بیچتا ہوں، اور دیگر وظائف بھی پڑھتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کوئی ارشاد فرما دیں، کوئی حکم دے دیں کتنا پڑھا کروں؟ عدد پوچھا، آئے ہائے۔ اب یاد رکھ لیں حضور علیہ السلام نے پوری احادیث مبارکہ کا ذخیرہ کھنگال لیں، حضور علیہ السلام نے خود عدد منتخب نہیں کیا، وہ نہیں فضیلتیں، اور جس نے ایک مرتبہ پڑھا اللہ 10 مرتبہ سلام کی گئی، پھر میں نے آپ کو سنا۔ اور اگر احادیث مبارکہ کا ذخیرہ کھنگالیں تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ، کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ آقا نے فرمایا جو 1000 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجنے کا وظیفہ بنا دے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ درود کی عظمت ہے، اور کم سے کم ایک مرتبہ۔ آقا نے فرمایا حشر کا دن ہوگا، میری امتی کا نام اعمال تلے گا، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، بارگاہ الوہیت سے پیغام آئے گا فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ، فرشتے پکڑ کے چل پڑیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ ادھر سے پیغام بھی ہو چکا، نامہ اعمال تل چکا، اور فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور سامنے شعلے، کیا عالم ہوگا۔ اتنے میں آقا نے فرمایا جبریل امین کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا امتی، میں کہوں گا فرشتوں رک جاؤ واپس لے آؤ، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں اللہ کا حکم ہے آپ ادھر عرض کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اللہ پاک فرمائے گا سنا نہیں فرشتوں میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے، واپس لے آؤ، واپس لے آئیں گے۔ پھر وہ کیا گورڑا شریف علی سرکار نے فرمایا پیر نصیر الدین نصیر کیا کہتے ہیں کہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری کیوں نہ ہو نصیب، ایسے ہی ہے نا، پلڑا میرے اعمال کا بھاری کیوں نہ ہو نصیب، کیونکہ اب میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ آقا فرمائیں گے مولا
یہ میرے امتی کا نامہ اعمال ذرا میرے سامنے تولا جائے. ہائے 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 کیا خوش نصیب ہوگا. حضور کھڑے ہوں گے، نامہ اعمال تلے گا، نیکیاں کم گناہ زیادہ ہوں گے. آقا نے فرمایا میں اپنی جیب سے کچھ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھوں گا. رکھنے کی دیر ہوگی، نیکیوں کا پلڑا بھاری، گناہوں کا ہلکا. اللہ کہے گا فرشتوں جنت میں لے جاؤ. باپ اندازہ کرے اس پر کیفیت کیا ہو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، صرف بیان کر سکتے. جو اس کا حال ہوگا وہ وجد میں آ جائے گا، مصطفیٰ کے قدموں پہ گر پڑے گا. یا رسول اللہ یہ کیا شے تھی جس نے جہنم تک پہنچنے نہیں دیا؟ حضور نے فرمایا میں اسے بتاؤں گا. یہ بندے تیری 90 سال کی زندگی، یہ تیری 80 سال کی زندگی جو تو نے دنیا میں گزاری، اس ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ تو نے درود بھیجا تھا، آج کے دن کے لیے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا. ایک مرتبہ کا درود ہے. درود پاک سب سے بہترین تحفہ. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابی بن کعب یا رسول اللہ میں دیگر وجہ بھی پڑھتا ہوں، آپ پہ درود بھی بھیجتا ہوں، تو کوئی عدد بتا دیں. آقا نے فرمایا ما شئتا. ہائے 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 میں گن کے نہیں پڑھا کر، شئتا چاہت سے پڑھا کر، جتنا چاہے پڑھ. تو اشارہ کر دیا کہ یہ گنتی سے نہیں چاہت سے پڑھے جاتے ہیں. سلام گنتیوں سے نہیں محبت سے ہوتے ہیں. چاہت سے پڑھا کر، جتنا چاہے پڑھ. اب جب آقا علیہ السلام نے عدد مقرر نہیں کیا تو فرماتے ہیں پھر یا رسول اللہ میں خود ہی میں پھر ایسا کرتا ہوں، اپنے اوقات کے 4 حصے بناتا ہوں. ایک حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا، 3 حصے اللہ کے دیگر وظائف پڑھوں گا. آقا نے فرمایا تو ایسا کرے بہتر ہے، ایسا کر لے تو بہتر ہے، مگر بہترین یہ ہے درود اور بڑھا دے. عرض کی میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 2 حصے دیگر وظائف پڑھوں گا. پھر آقا نے فرمایا بہتر ہے مگر بہترین یہ ہے درود اور بڑھا دے. عرض کی یا رسول اللہ پھر 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ دیگر وظائف پڑھوں گا. پھر آقا نے فرمایا ایسا کرے بہتر ہے مگر بہترین یہ ہے درود اور بڑھا دے. پھر عرض کرنے لگے پھر سونے اسا دم دم نال بس تیرا ہی نام پکا لے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر سارے وظائف چھوڑ دیتا ہوں، صرف آپ پہ درود پڑھتا ہوں. آقا نے فرمایا ابی بن کعب اگر تو صرف درود پڑھنا مجھ پر اپنا وظیفہ بنا لے، دنیا کی ہر خیر آخرت کی ہر حسنہ، جو دعائیں نہیں کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو میں اگر صرف درود کا وظیفہ بنا لے تو یہ درود مجھ پہ پڑھنا دنیا و آخرت کی ہر خیر کے لیے تیرے لیے کافی ہو جائے. درود حضور کو اتنا پسند ہے. لہذا ہم میں سے ہر شخص آج سے یہ عزم کرے کہ 11 ربیع الاول حضور کی برتھ ڈے آ رہی ہے، برتھ ڈے آ رہی ہے، حضور کی سالگرہ آ رہی ہے، حضور کی میلاد آ رہا ہے. سالگرہ میلاد برتھ ڈے آ رہی ہے، تو آؤ ان جتنا باقی ایسا بچا ہے حضور پر کثرت سے درود پڑھے، کثرت سے درود پڑھے. اتنا پڑھیں کہ شب میلاد جب آقا کی بارگاہ میں پیش کرے تو حضور خوش ہو جائے. حضور خوش ہو گئے تو سمجھو خدا خوش ہو گئے، حضور راضی ہو گئے تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا. تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے نا. ہاں بس چلتے پھرتے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، لیکن مزہ یہ ہے کہ بے شک 10 مرتبہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ کوئی وقت نکالے، 10 منٹ 15 منٹ نکال کے اس لمحے آپ توجہ سے آقا کی طرف دھیان کر لیں، اور اس لمحے کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑیں. اس لمحے یہ دنیا کے جتنے رفع ہیں جنجال ہیں بابا یہ ختم نہیں ہوں گے. کب ختم ہوگے؟ یہ دنیا چھوٹے گی تو ختم ہوگی. تو کبھی کبھی دنیا کے اندر بیٹھ کر کوئی رات کا لمحہ رکھیں، کوئی ایسے لمحے
کہ رات کے ہو جائیں، 10 منٹ ہو جائیں، اس وقت سیدھا دھیان آقا کے گنبد خضرا کا، اور یوں تصور کر لیں کہ میں ہاتھ جوڑ کر گردن جھکا کر آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس سے تعلق جڑے گا، جب اس سے تعلق جڑے گا بعید نہیں ہے اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس پاکستان کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کو استوار کرنے کی ان کا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میری چاہت ہے درود پاک کی بات کی ہے تو کوئی کھڑے ہو کے ذرا کرنا لیں ایک ہی بے شک، لیکن ایسے کہ جیسے حضور کی بارگاہ میں آپ کھڑے۔ اللہم صل سلام لاکھوں سلام ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام گھڑی چمکا طیبہ کا چاند یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام سینے والیا السلام سونے مدینے والیا یا الہی ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں آج ثنا سلام۔ اللہ اکبر۔